کہ خانہ خدا میں میرے مولا کی وہ ولادت کہ جس کے بعد یہی خانہ خدا مرکز بننے والا ہے اس امام کے ظہور کے لیے، کہ جس امام کا ساتھ دینے کی تمنا خود مولا نے اپنی زندگی میں بار بار ظاہر کی تھی، اور جو کل ایک جملہ آیا تھا کہ اپنی نماز جنازہ کے حوالے سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی تاریخ میں ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ یا میری نماز جنازہ کو پڑھنا اور یا پھر ایسی نماز جنازہ اشارہ کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے حسین، فقط تیری اولاد میں اس امام کے لیے جائز ہوگی جو اس ساری دنیا کا ہدایت کرنے والا ہادی اور مہدی قرار پائے گا۔ وہ امام بھی پیدا بے شک سامرہ میں ہوئے، غیبت کا زمانہ اس دنیا کے مختلف علاقوں میں گزر رہا، مگر ظہور اسی خانہ کعبہ سے ہوگا۔ یہ خانہ کعبہ جو علی کی پیدائش یا ظاہر ہونے کی جگہ، اولاد علی میں اس آخری امام کے ظہور کی جگہ بھی قرار پا رہا، مگر آخری امام اس خانہ کعبہ کے پردے کو تھام کر بات وہاں سے شروع کرے گا جہاں پہ میرے مولا نے اپنی ولادت کے تیسرے دن بات پہنچائی تھی، پہلا امام اور آخری امام۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جو صدیوں کا فاصلہ، مگر نگاہ امامت میں جیسے یہ کوئی فاصلہ ہی نہیں، مولا نے بات مکمل کی، اور جیسے ہی یہ بات مکمل ہو گویا علی کے بیٹے نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا کہ آؤ اس بات کو ماننے والے میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اب یہاں پہ آپ بظاہر سینکڑوں سال کا فاصلہ، مگر اسے ایک عمل قرار دیا گیا۔ علی پہلا امام ہے، علی کا یہ بیٹا جس کا تذکرہ کل اسی لیے ہوا کہ وہ ایک ہی تسلسل، ایک ہی زنجیر کی کڑیاں، اس کا بیٹا آخری امام ہے۔ جب آخری امام ظاہر ہوں گے، ساری روایتیں پڑھ ڈالی، کہیں میں یہ نہیں لکھا کہ آخری امام ظاہر ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے صحن میں کسی قسم کی کوئی افتتاحی تقریر کرے یا کسی قسم کا کوئی خطبہ دے یا کسی انداز سے اپنے منشور یا اپنی پالیسی کا اعلان کرے، بالکل نظام بیعت کے خلاف، وہ بیعت جسے بعد کے حکمرانوں نے اتنا بدنام کر دیا کہ آج یہ لفظ سنتے ہی طبیعت میں ایک نفرت و کراہیت پیدا ہوتی، لیکن بنیادی طور پر بیعت ہے تو اسلام اور ایمان کا ایک حصہ، چاہے وہ غدیر خم کا میدان ہو اور چاہے وہ یہ مسئلہ ہو جسے میں بتا رہا ہوں کہ جب امام آئے گا کتنے سالوں بعد آئے گا یہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ جیسا کہ کل میں نے اسبق ابن نباتہ کا سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا، مولا جہاں آپ نے اتنی وضاحتیں کر دی، بس ایک آخری بات یہ بھی بتا دیجئے کہ تاریخ کیا کا، بس یہی وہ راز ہے جو کسی کو نہیں بتایا جا سکتا۔ نشانیاں مجھ سے پوچھو، آخری زمانے کے حالات مجھ سے دریافت کر لو، بلکہ اتنا واضح کر دیا کہ کم از کم 9 مہینے پہلے ہر سمجھدار آدمی ہوشیار ہو جائے گا کہ اب امام آنے والے، وہ سفیانی کی حکومت۔ قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، جنت والوں کو جنت کی ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد جہاں اتنی خوشی ہوگی کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، وہاں دل کے اندر فقط ایک ڈر اور خوف رہے گا۔ اور جہنم والے جہنم میں جانے کے بعد جب وہاں کے سارے عذاب کو دیکھیں گے، گھبرائیں گے، خوفزدہ ہوں گے، کانپیں گے، مگر پھر بھی ان کے دل میں ایک امید رہے گی۔ جنت والوں کو سب مل گیا، ایک ڈر رہے گا۔ یہ باقاعدہ ایک حدیث ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جیسے پرانے زمانے کی کہانیوں میں آتا ہے نا، ایک آدمی ایک منظر دیکھ رہا، اسے بادشاہت مل گئی، اسے اتنی دولت میں یقین نہیں آ رہا، وہ اپنے چٹکی لیتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں
اس انداز سے جنت والے جنت میں چلے گئے، حیرت اور خوشی کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. یہ ہے جنت، ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. لیکن ایک ڈر کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دکھا کر پھر ہمیں واپس بلا لیا جائے، یا چلیں اللہ اپنے وعدے کو کبھی بھی توڑے گا نہیں. یہ اللہ کی شان رحمت کے خلاف ہے کہ دے کے لے، مگر ایسا نہ ہو کہ یہ مل تو گیا ہے ابھی مزے لوٹنے بھی نہ پائے کہ موت آ جائے. ایک ڈر، ایک خوف. آدمی کو ایک بڑی دولت ملی لیکن یہ احساس کہ ایسا نہ. اور دنیا میں ہم نے دیکھی اس کی مثال. ایک آدمی بیچارہ ساری زندگی محنت کر کے جب اس حیثیت میں آیا کہ اپنی محنتوں سے فائدہ اٹھائے، موت آ گئی. محنت اس کی ہے، آرام غیر کر رہے ہیں. مولا کی حدیث یاد آ گئی. پوچھا گیا کہ مولا میدان قیامت میں علی آج کا موضوع براہ راست یا بالواسطہ، بات مولا کی حدیث کی روشنی میں، مولا قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس کس آدمی کو ہوگا، پچھتاوا، سب سے زیادہ اپنی غلطی کا احساس. مولا نے فرعون و نمرود کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ آج جو ہمیں سزا ملنی چاہیے، واقعاً یہ سزا ہمارے لیے بالکل مناسب ہے. ہم نے اتنا بڑا دعویٰ خدائی کا اور اتنی سرکشی کی تھی، تو ندامت اور پچھتاوا کا پاڑے فتاد العمرہ العلماء والعمرہ، دو گروہ، ایک عالموں کا اور ایک دولت والوں کا. اب پوری حدیث نہیں سنا رہا ہوں لیکن مختصر ہی. وہ پوچھا گیا مولا فرعون سے زیادہ، نمرود سے زیادہ، شداد سے زیادہ پیسے والے اور علم رکھنے والے انہیں پچھتاوا کیوں ہوگا؟ کہا کہ مسئلہ، اب میں آدھی حدیث سنا رہا ہوں. پیسے والے حساب کتاب ہوا، نہج البلاغہ ہی میں میرے مولا کا فرمان ہے کہ جب میں نے کسی کے پاس دولت دیکھی تو ساتھ میں اس دولت کے ساتھ کسی کا غصب کیا ہوا دبایا ہوا حق بھی دیکھا. دولت کبھی نہیں آتی الا شاذ و نادر، جب تک کہ انسان کسی کا حق غصب نہ کرے. اب حساب کتاب میں گڑبڑ خرابی نہیں کی. چنانچہ کہا گیا کہ دیکھ یہ حرام، وہ گناہ، یہ حق مارا، وہ خمس نہ دیا، وہ حق شریک کو روکا، جا جہنم میں. چلا وہ اور بالکل مطمئن ہو کے چلا. اللہ گناہگار کو سزا دے گا تو خوبی یہی ہے کہ اتنا زیادہ اسے قائل کیا جائے گا کہ اس کے بعد بھی کہنے کو کچھ نہ رہے گا، دل سے مان لے گا کہ واقعاً میں حقدار. تو پہلے خود اپنی جنت کیوں نہ لیتے؟ ہم تو جہنم میں جا رہے. جنتیوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا معاملہ کیا، یا پتا بھی ہوگا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، آپ نے ہمیں پہچانا، میں کون؟ کہا ہم نہیں پہچان رہے. اب ہر ایک نے تعارف کرایا. کسی نے کہا میں آپ کا بیٹا ہوں، کسی نے کہا میں آپ کا بھائی ہوں، کسی نے کہا کہ میں آپ کا باپ ہوں، مثلا یہ تیرا باپ ہوں، کسی نے کہا کہ میں تیری بیوی ہوں، کسی نے کہا میں تیرا شوہر ہوں. یہ سارے جنتی ان جہنمیوں کے اتنے قریبی رشتہ دار نکل آئے جن رشتہ داروں کو مرنے کے بعد میراث ملتی ہے. اتنے قریبی رشتہ دار. سوال یہ ہے کہ پہچانا کیوں نہیں جا رہا؟ جواب بہت آسان ہے. دو جگہ ایسی جہاں پہ جانے سے پہلے آدمی کو بدلا جائے گا پھر لے جایا جائے گا. ایک، جب اس دنیا میں ہمارے امام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو یاد رکھیے ہر آدمی بدلا جائے گا. بچے کو جوان کیا جائے گا، بوڑھے کو بھی جوان کیا جائے گا. اب وہ کیسی مشین ہوگی جس میں ایک طرف سے کسی بزرگ کو ڈالیں گے اور دوسری طرف سے جوان بن کے نکلیں گے، اس بحث کو چھوڑیے. لیکن بچہ ہے جوان، اس لیے کہ بچپنا ان لذتوں کو حاصل کرنے کا نام ہائی نہیں جو ظہور امام کے بعد ہر ایک کو ملنا. بچے جوان بنائے جائیں گے، بوڑھے جوانی میں لوٹائے جائیں گے. مریض کو صحت مند بنایا جائے گا، جسمانی عیب والے کو کامل کیا جائے گا. چنانچہ کالا گورا بنایا جائے گا، بدصورت خوبصورت بنایا جائے گا. غرض یہ کہ وہ ساری تبدیلیاں حکومت امام کی برکت سے خود بخود ہوں گی جو انسان کی فطرت پہ شامل ہے. ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں. لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے.
اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داود، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر۔